بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غزہ میں جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن یہ منزل نہیں بلکہ منزل کی پہلی سیڑھی ہے۔ ایک تو سوال یہ بھی ہے کہ یہ سیڑھی کس نوعیت کی ہے، اس میں اسرائیلیوں نے کیا مان لیا ہے اور خود فلسطینیوں نے کیا تسلیم کر لیا ہے۔ اسی طرح آگے جا کے کیا یہ دائمی اور پائیدار حل کا باعث بن سکتا ہے یا نہیں۔ آج کے جرگے میں ہم ان دو بنیادی سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار، عالمی امور کے ماہر جناب عزیر یونس صاحب۔ عزیر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں غزہ والوں نے یا فلسطینیوں نے کیا مان لیا ہے اور اسرائیلیوں نے کیا مان لیا ہے؟ فلسطینیوں نے انکلوڈنگ حماس، سلیم صاحب، یہ مانا ہے کہ شروعات میں جنگ بندی کے بعد اب جو حکومتی ڈھانچہ غزہ میں بنے گا وہ ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہوگا، جس کو انٹرنیشنل لیڈرز انکلوڈنگ صدر ٹرمپ جو ہیں اوورسی کریں گے اس بورڈ کو۔ ایک ملٹی لیٹرل مسلم ممالک کی شاید سیکیورٹی فورس بھی ہو وہاں پر جنگ بندی انشور کرنے کے لیے۔ ایک اور چیز جو اگری کی ہے کہ حماس کا سیاسی کردار اس پورے ڈھانچے میں نہیں ہوگا، اور حماس کے جو ورکرز ہیں، ملیٹنٹس ہیں، وہ اپنا ہتھیار ڈال کے ایمنسٹی حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی حکومت جو ویسٹ بینک میں ہے اس کا پورا ایک ریفارمز کا پروسیس ہوگا، جس کے بعد آہستہ آہستہ پیلسٹینین اتھارٹی جو محمود عباس صاحب چلاتے ہیں وہ شاید غزہ میں سیاسی کردار ادا کرنا شروع کرے۔ تو یہ تو فلسطینی سائٹ پہ، حماس سائٹ پہ اگریمنٹ ہوئی ہے۔ اسرائیلی سائٹ پہ اگریمنٹ ہے کہ اسرائیل آہستہ آہستہ جو ہے ایگزٹ کرے گا غزہ سے، اور 3 لائنز انہوں نے جو ہیں غالباً اگری کی ہیں کہ کس طرح فیزڈ ودرال ہوگا اسرائیلی آکیوپیشن فورسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کا کردار ہوگا غزہ کی سیاست اور غزہ کی حکومت کے اندر، اور انہوں نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ جب ہاسٹیجز کی ریلیز ہوگی، انکلوڈنگ وہ لوگ جن کا انتقال ہو گیا ہے، جو وفات پا گئے کہ ہاسٹیج رہتے رہتے، تو اسرائیل کی طرف سے جو ہے 2000 کے لگ بھگ، جو میں نے لاسٹ نمبر پڑھا تھا، کہ فلسطینی جو پرزنرز ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر اینیکسیشن اور زیادہ نہیں ہوگی، اور اس پورے مرحلے میں آگے جاتے ہوئے وہ عرب دنیا اور مسلمان دنیا کے لیڈرز کے ساتھ کوآپریٹ کر کے فلسطینی ریاست کے مقام میں ایک مثبت کردار ادا کریں گے۔ یہ اسرائیل نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو حکومت بنے گی تو یہ کس طرح کے افراد پہ مشتمل ہوگی اور کون اس کو بنائے گا؟ دیکھیں، بنانے والے تو بین الاقوامی قوتیں ہوں گی، امریکہ اس میں سب سے آگے ہوگا، پھر فرانس اور برطانیہ کا بھی اس میں ایک کردار ہوگا۔ ٹونی بلیئر کا نام بھی آیا ہے اس کے اندر کہ وہ اوورسی کریں گے اس بورڈ کو کسی نہ کسی طرح، لیکن زیادہ کردار جو ہے سلیم صاحب وہ عرب دنیا کے لیڈرز کا ہوگا، بالخصوص سعودی عرب اور قطر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کا، ایجپٹ کا اور جارڈن کا بہت اہم کردار ہوگا کہ اس میں کس طرح کے لوگ آئیں گے۔ فلسطینی سائٹ پہ جو ابھی تک انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ جو ریپیوٹیبل ٹیکنوکریٹک لوگ ہیں فلسطینی لیڈرشپ کے، چاہے وہ ویسٹ بینک کے اندر موجود ہوں، چاہے وہ ایگزائل میں اس وقت موجود ہوں، ان کا جو ہے کردار ہوگا اس پورے کے پورے معاملے کے اندر۔ اور جو سب سے جو کہتے ہیں انکلیئر بات ہے اس وقت، وہ یہ کہ اگر ایک ملٹی لیٹرل سیکیورٹی فورس آئے گی غزہ کے اندر تو وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ کس طرح کوآپریٹ اور کوآرڈینیٹ کرے گی، کیونکہ اگین اسرائیل پوری کی پوری طرح بھی انخلا نہیں کر رہا غزہ سے۔ تو یہ سب سے جو ہے مشکل اس پورے روڈ میپ کا حصہ ہے کہ کیا مصری لیڈ کریں گے یا جارڈینینز لیڈ کریں گے، کیونکہ وہ آلریڈی اسرائیلی فوج کے ساتھ کوآپریٹ ایک طرح سے کرتے ہیں، یا کوئی نیا ڈھانچہ بنایا جائے گا جس سے اسرائیل کے ساتھ کوآپریٹ کر کے آہستہ آہستہ اسرائیل کا ودرال جو ہے غزہ سے وہ ممکن بنایا جائے۔ یہ کوئی طے ہوا ہے کہ کن کن اسلامی ممالک کی فوج آئے گی اور کتنی تعداد میں آئے گی اور اس کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ کوئی ایسی پبلکلی ویریفیکیشن آئی ہے کہ کیا اس کا ڈھانچہ ہوگا اور کیا تعداد ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں بیک چینلز میں۔ آف کورس کسی نہ کسی حد تک جو ہے مصر اور اردن کا کردار
رہے گا کیونکہ وہ پڑوسی ممالک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ شاید کچھ ترک بھی موجود ہوں، کچھ سعودی بھی موجود ہوں، کچھ قطری یا اماراتی بھی موجود ہوں، لیکن اس پہ پورا ابھی تک جو ہے وہ ڈھانچہ نہیں آیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 6 سے 10 ممالک کی افواج جو ہے، میں اگر اسپیکولیٹ کروں تو شاید وہ غزہ جائے اور ایک ملٹی لیٹرل فورس ہو، جس پہ ہو سکتا ہے مصر اور اردن جو ہے وہ تھوڑا زیادہ کردار ادا کرے، کیونکہ ان کا ایک میکنزم آلریڈی موجود ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو مذاکرات ہوئے شرم الشیخ میں حماس اور اسرائیل کے مابین، یہ تو صرف اس جنگ بندی کے لیے ہو گئے ہیں، لیکن اس فلسطین کے مستقبل کے لیے وہ مذاکرات کا سلسلہ کیا آگے کوئی نیکسٹ اسٹیپ پہ ہوگا، یا کس طریقے سے وہ اس کی طرف جایا جائے گا؟ آئی تھنک سلیم صاحب یہ سب سے بڑا کویشچن مارک ہے اس پورے روڈ میپ پہ، اور ایسے روڈ میپس ہم نے مشرق وسطیٰ اور فلسطین کے بارے میں 30 40 50 سال سے دیکھے ہیں، اور اچھا روڈ میپ لگتا ہے، اور امید کی کرن ایک ہوتی ہے کہ فلسطینی ریاست بن جائے گی، لیکن پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اسرائیل اپنی آکیوپیشن بڑھاتا رہتا ہے، سیٹلمنٹس بڑھاتا رہتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس اگریمنٹ کے بعد اگلے 3 سال میں ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے نیتنیاہو کے ہاتھ مروڑ کے انہیں بٹھایا ٹیبل پہ اور اگری کروایا، کیا وہ اسی طرح ہاتھ مروڑتے رہیں گے نیتنیاہو کا، یا کیا وہ تھوڑے ٹائم بعد بھول جائیں گے اس پورے پروسیس کو، جو کہ کافی امریکی صدور پہلے بھی ایسا کام کر کے پھر بھول جاتے ہیں یا تنگ آ جاتے ہیں، اور پھر دوسری پرائیورٹیز جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو ابھی بہت ساری چیزیں اس میں جو ہیں وہ کویشچن مارک ہیں۔ پہلا جو گول تھا کہ غزہ میں جنگ بندی ہو، غزہ کا جینوسائیڈ ختم ہو، اور اس کے بعد ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن ہو، فوڈ اسسٹنس آئے، انٹرنیشنل جرنلسٹ کو رسائی دی جائے غزہ میں تاکہ وہ خود جا کے دیکھیں گے کہ کیا بربریت ہوئی ہے وہاں پر، یہ پہلا گول ہے، اور اس گول کی طرف ابھی سب آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس پہلے گول میں بھی یہ چیز شامل ہے کیا کہ اسرائیل مکمل طور پر غزہ سے نہیں نکلے گا؟ اس میں جو فیز روڈ میپ ہے، جو کہ میں نے یہاں ڈی سی میں بھی لوگوں سے بات کر کے سمجھنے کی کوشش کی، اس میں کافی کلیئر وہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا انخلاء روڈ میپ کا حصہ ہے، لیکن اس انخلاء کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے پانا ہوں گی، اور ہر سکسیس کے بعد آہستہ آہستہ اسرائیل جو ہے وہ انخلاء کرے گا، نمبر ایک۔ تو اس پہ پھر میرا سوال یہ بنتا تھا کہ بھئی اس کی گارنٹی کون دے گا؟ تو ان کا ویو تھا کہ جو انٹرنیشنل بورڈ اوورسی کرے گا انکلوڈنگ صدر ٹرمپ، وہ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ اسرائیل انخلاء کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو گارنٹی ہے جو اور زیادہ اسٹرکٹلی باؤنڈ ہے کہ اس پورے مرحلے میں انخلاء ہوتے ہوتے ٹائم تو لگے گا، لیکن اس ٹائم میں اسرائیل غزہ کے اندر کوئی بھی سیٹلمنٹ نہیں بنائے گا، اپنی کالونیز نہیں بنائے گا، اور اس کی گارنٹی امریکہ نے دی ہے۔ اچھا، اس کی گارنٹی امریکہ نے دی ہے۔ تو ویسٹ بینک کا اس پورے معاملے میں کیا کردار ہوگا، اور کیا آگے جا کے ویسٹ بینک اور غزہ کو ایک کر دیا جائے گا اور ایک اتھارٹی کے تحت لایا جائے گا؟ کوشش ضرور یہی کی جائے گی کہ پیلسٹین اتھارٹی کے ایک پروسیس کے ریفارمز کے پروسیس کے بعد اسے غزہ میں ایک سیاسی قوت کی طور پہ لایا جائے۔ اب وہ کس طرح ہوگا اور فلسطینی اتھارٹی کے ریفارمز کیسے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں پیلسٹین اتھارٹی خود بہت کمزور ہے اور ویسٹ بینک میں بھی کافی ان پاپولر ہے۔ الیکشنز انہوں نے نہیں کرائے، کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں اس پوری اتھارٹی کے اندر۔ کافی سارے فلسطینی جن سے میں بات کرتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ پیلسٹین اتھارٹی پچھلے 10 15 سال میں اسرائیل کی پراکسی سیکیورٹی فورس ہی بن کے رہ گئی ہے، تو ایک ٹرسٹ کی بھی کمی ہے۔ اب وہ کیسے پورا ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ سلیم صاحب کہ اسرائیل کی سیاست بہت زیادہ ریڈیکلائز ہو گئی ہے، اور اس ریڈیکلائزیشن کے نتیجے میں ان کے لیڈرز انکلوڈنگ نیتنیاہو کی پارٹی لیکود پارٹی کھلے عام کہتی ہے کہ ہمارا گول ہے کہ ایک گریٹر اسرائیل بنایا جائے جو کہ ریور ٹو دا سی ہو، اور وہ ڈیفائن اسے کرتے ہیں کہ بالکل اردن تک ان کی ریاست جو ہے وہ بننی چاہیے، اور لیبنان کے بھی کچھ حصے اور شام کے بھی کچھ حصے اس ریاست کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو کس طرح اس ریڈیکل سیاسی
نظام کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ ایک فلسطینی ریاست آپ نے بنانی پڑے گی، یہ سب سے مشکل کام ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، کیونکہ جس طرح اسرائیل کی سیاست ریڈیکلائز ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر اسرائیل کے اندر اپنے لوگوں کو منوا سکے گا کہ اس پروجیکٹ کا وقت اب ختم ہو گیا ہے اور ہمیں ایک فلسطینی ریاست بننے پر آمادہ ہونا پڑے گا۔ نہیں تو وہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس میں فلسطین کی بطور آزاد ریاست کی کوئی جگہ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، یہی سارا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر بھی جو لوگ ہیں جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں واشنگٹن میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ گریٹر اسرائیل بناتے ہیں تو آپ جو ہیں ایک جمہوری ملک نہیں رہ سکتے، کیونکہ گریٹر اسرائیل میں ڈول سٹیزنز ہوں گے، فلسطینی اور عرب جو رہتے ہوں گے ان کا ایک مقام کم ہوگا اور یہودی اسرائیلیوں کا مقام زیادہ ہوگا۔ تو یعنی کہ اگر آپ نے یہودی ریاست رہنا ہے اور اس کے ساتھ گریٹر اسرائیل بنانا ہے تو پھر نتیجہ اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے، اور اگر آپ نے جمہوری ریاست رہتے ہوئے یہودی ریاست بھی رہنا ہے تو آپ نے فلسطینی ریاست کو بنانا پڑے گا۔ اور یہی لڑائی جو ہے اس وقت چل رہی ہے اسرائیل کے اندر بھی، لیکن میجورٹی جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کے حامی ہیں، چاہے اس میں آئسولیشن ہو جائے، چاہے اس میں وہ اپارتھائڈ اسٹیٹ بن جائیں، چاہے وہ ایک پرایا اسٹیٹ بن کے دنیا بھر میں جو ہے اپنا نام جو ہے وہ گرا دیں اور زیادہ اس جینوسائیڈ کے بعد۔ اور بیت المقدس کا کیا مستقبل ہوگا؟ بیت المقدس کے اوپر ابھی تک جو یہاں سے سگنل بڑا کلیئر آیا ہے وائٹ ہاؤس سے کہ اس پہ اگر آپ کوئی بھی سٹیٹس چینج کریں گے تو نہ صرف پورا کا پورا پلان جو ہے اس وقت امن کا وہ اختتام کی طرف چلے جائے گا بڑی تیزی سے، بلکہ ایمریٹس نے UAE نے پچھلے مہینے کے اندر بیسکلی بڑا کلیئرلی اسرائیل اور امریکہ کو بتایا کہ اگر بیت المقدس کے اوپر یا ویسٹ بینک میں کوئی اور نئی اینیکسیشن ہوئی تو ایبراہم اکارڈ جنہوں نے سائن بھی کیے ہیں جس میں UAE سب سے آگے تھا، وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس وارننگ کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں، لیکن اگین گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر بیت المقدس کو ہٹا کے جو ٹیمپل ہے اسے ریکنسٹرکٹ کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا گول ہے اس موومنٹ کا، اور اگین اس کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے یہ تو آنے والے وقت میں ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے جناب عزیر یونس صاحب۔ عزیر صاحب، کچھ الجھنیں ہیں اس معاہدے سے متعلق۔ پہلے یہ کہ کچھ اسلامی ممالک نے کہا کہ یہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے جو ان کے ساتھ ایگری کیا گیا کرتا، بلکہ اس میں نتنیاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے ترامیم کی تھی، تو یہ بات درست ہے؟ جی، کچھ ترامیم ہوئی تھیں اس ڈرافٹ کے اندر، بلکہ اس بات کی گفتگو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے نتنیاہو کی جو ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور ان کے دوست اور آنوائے اسٹیو وٹکاف کے ساتھ نیو یارک میں ہوئی تھیں، اس میں کچھ چیزوں پہ اگریمنٹ ہوا تھا۔ جب منڈے کے دن جو ہے شام کے وقت اگریمنٹ آیا تو کافی سارے ڈپلومیٹس نے کہا کہ یہ ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں ہے جو ہم نے اگری کی تھی صدر کے ساتھ، اور پھر اس پورے ہفتے ڈپلومیسی ہوئی، بیک چینل میں مذاکرات ہوئے اور جو الجھنیں تھیں انہیں سلجھایا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگریمنٹ اینڈ میں ہوا، قطر نے اس کی سپورٹ کی، سعودی عرب نے سپورٹ کی، ترکی نے سپورٹ کی، تو وہ تمام ممالک جو سمجھتے تھے کہ کچھ تھوڑی چیزیں زیادہ امینڈ ہو گئی ہیں انہیں پھر کانفیڈنس میں لیا گیا اور وہ آمادہ رہے اس بات پہ، بلکہ اینڈ میں تو قطر نے بڑا اہم کردار ادا کیا حماس کو میز پہ لا کے اگری کروانے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی وہ امینڈمنٹس تھیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریزالو ہو گئیں، اور تمام جو پارٹیز تھیں انکلوڈنگ ترکی اور قطر اور سعودی عربیہ، انہوں نے جو اگریڈ اپون ڈرافٹ تھا اس پہ اپنی سپورٹ دی۔ اچھا، یہ کس طرح ہو گیا کہ حماس غیر مسلح ہونے پہ آمادہ ہو گیا، اور کیا یہ منزل حاصل کی جا سکے گی کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے؟ پہلے تو کس طرح کیا گیا میں اگین اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں۔ اسپیکولیشن یہ ہے کہ ایک بڑا کلیئر آلٹرنیٹیو تھا حماس کے پاس کہ دوحہ میں بھی ایئر اسٹرائک ہوئی، ترکی انہیں لینا نہیں چاہتا کیونکہ ترکی کے اوپر ایک اور رسک آ جائے گا کہ اگر وہ حماس کو پناہ دیں تو وہاں اسرائیلی آپریشن شروع ہو جائیں گے۔ اسرائیل کی لمیٹیشن تھی کہ ان کا دوحہ کا اٹیک فیل ہو گیا، لیکن وہ غزہ میں جو ہے بربریت کرے ہی جا رہے تھے۔ تو پھر ایک بڑا کلیئر میسج میں سمجھتا ہوں حماس کی سیاسی قوت کو دیا گیا کہ آپ ڈس آرم کریں
اور اس کے بعد اگر گول ہمارا یہ ہے کہ ایک فلسطینی ریاست بنے تو پوری عرب دنیا ساتھ کھڑی ہے آپ کے اور فلسطین کے، اور اس کا کام کریں گے ساتھ مل کے. تو آئی تھنک اینڈ میں انہیں نظر آ گیا کہ یہ جنگ اگر ہم کہیں ایک بڑے بروٹل لیول پر اسیس کریں تو حماس جنگ تو ہار چکا تھا، تو اب اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، جینوسائیڈ ختم کرنے کے لیے ان کو آمادہ کیا گیا کہ اس بات پہ وہ آگے بڑھیں. اب وہ مسلح غیر مسلح کس طرح ہوں گے اور غزہ میں کیا ہوگا آنے والے ہفتوں میں، آئی تھنک یہ سب سے بڑا کریٹیکل کویشچن مارک ہے سلیم صاحب. کیونکہ اگر ایک مسلمان ملٹی لیٹرل فورس غزہ میں جاتی ہے اور وہ امپلیمنٹ کرتی ہے اس پلان کو جس میں حماس کی ڈی ریڈیکلائزیشن اور ڈی ملٹریزیشن اس کا کور حصہ ہے، تو کیا ہوگا اگر حماس انہی مسلم فوجیوں کے حملہ کرنا شروع کر دے اور ایک نئی انسرجنسی ابھر کے سامنے آئی؟ یہ ہم نے لیبیا میں بھی دیکھا ہے، شام میں بھی دیکھا ہے، عراق میں بھی دیکھا ہے، افغانستان میں بھی دیکھا ہے. تو بڑا ٹرکی سچویشن ہے ابھی. اور اگین میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی سے فلسطینی قیادت کا انکلوژن ہو غزہ کے اندر اتنا بہتر ہوگا. کیونکہ اگر یہ ملٹی لیٹرل فورس خود اکیلے ہی سارا کام کرنے لگے گی تو ہو سکتا ہے کہ غزہ میں ایک اور انسرجنسی ہم دیکھیں، اور وہ انسرجنسی کا نشانہ پھر اسرائیل صرف اسرائیل نہیں ہوگا بلکہ مسلمان دنیا کے فوجی بھی ہوں گے جو وہاں پر گلوبل روڈ میپ امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے. حماس کو اگرچہ غیر مسلح کیا جائے گا، لیکن کیا پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لینے کی اسے اجازت ہوگی؟ ابھی تک جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ پہلے ہتھیار ڈالیں، اس پہ آپ کو ایمنسٹی دی جائے گی، اور اس ایمنسٹی کے بعد ایک پاتھ وے شاید میں سمجھتا ہوں کہ کھولا جائے سیاسی جو ہے مرحلے میں داخلی کرنے کا. لیکن اس داخلے کے اندر مجھے لگتا ہے، میری اسپیکولیشن ہے کہ حماس ایز اے پولیٹیکل فورس حصہ نہیں لیں گی. کوئی اور شاید پارٹی بنائی جائے یا کوئی اور طرح سے ایک نیا میکنزم، ایک نیا مینیفیسٹو دیا جائے، لیکن حماس کے نام سے مجھے نہیں لگتا کہ سیاست وہ کر پائیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے اگین انالوجی تھوڑی سی عجیب سی ہے، میں بالکل 100% اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن پاکستانی آڈینس کے لیے کہہ دوں کہ ایم کیو ایم پہ آپریشن جب ہوا کراچی کے اندر تو پھر ایم کیو ایم سے ابھر کے کچھ اور قوتوں کو اجازت دی گئی سیاست میں آنے کی. تو اسی طرح کا شاید کوئی پلان ہو سکتا ہے غزہ میں بھی ہو کہ حماس کے لوگ جو الگ ہو جائیں پارٹی سے وہ ایک نئی پارٹی بنا کے پھر سیاست کر سکیں گے. اور اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ رکھا گیا ہے کہ نہیں، کہ کب تک وہ غیر ملکی لوگوں کی اتھارٹی جو ہے یہاں پہ رول کرے گی اور سپرویژن کرے گی؟ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں صافی صاحب ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کیونکہ اگین اٹ ول بی ڈٹرمنڈ کہ گولز کس طرح میٹ ہوتے ہیں. جس طرح کی بربریت غزہ میں ہوئی ہے مجھے تو لگتا ہے سال لگ جائیں گے صرف ریکنسٹرکشن کرنے میں. سیاسی نظام تو بہت ٹائم لے گا بننے میں، ابھرنے میں، کریڈیبلٹی لینے میں. تو یہ ایک لانگ ٹرم پلے ہے میرے نزدیک، اور ٹائم لمٹ کوئی ایز سچ ہے نہیں. اور گول جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ فلسطین میں جو بربریت ہوئی ہے، غزہ میں بربریت ہوئی ہے، اسے ختم کیا جائے، ریکنسٹرکشن کی جائے اور ایک نیا نظام آہستہ آہستہ بنایا جائے. اور اس کے لیے مسلمان دنیا کے فوج اگر سال بھی وہاں رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیڈرز اس بات پہ آمادہ ہیں کہ ٹھیک ہے ہم وہاں رہیں گے اور اس کام کو آگے بڑھائیں گے. یہ جو افواج آ رہی ہے اس میں پاکستانی افواج کا کوئی ذکر تو نہیں ہے؟ ابھی تک تو کوئی ذکر نہیں ہے صافی صاحب، اور ابھی تک جو کور فوکس ہے پاکستان کا وہ سعودی عرب کے ساتھ اگریمنٹ جو ہوا ہے وہ ہے. جہاں تک میں لوگوں سے بات کر پایا ہوں کوئی فارمل پرپوزل میرے نزدیک یا کسی نے مجھ سے تو اس بات پر ذکر نہیں کیا. اسپیکولیشن ضرور ہو رہی ہے کہ پاکستان فوجی بھیجے گا، لیکن ایز سچ کوئی کانکریٹ پرپوزل جو ہے وہ ایٹ لیسٹ میں نے اس بارے میں کچھ سنا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی انڈونیشیا نے فوج آفر کی تھی، تو انڈونیشیا کے فوج کو لیا جائے گا اس میں؟ میں یہی کہنے والا تھا کہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ تمام ممالک چاہے وہ 1000 فوجی بھیجیں یا 500 یا انڈونیشیا کی طرح 2000 کی بات کریں، وہ اپنا حصہ میرے نزدیک ڈالیں گے. اور اگر اس میں پاکستان بھی آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ تمام مسلم دنیا کے ممالک اس میں حصہ ڈالیں گے. تو پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک ٹیسٹ ہوگا، ڈومیسٹک لیول پہ بھی ٹیسٹ ہوگا
کہ جب ترکی سے لے کے انڈونیشیا تک تمام ممالک اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی اس ایشو پر، یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن میرے نزدیک اگر آپ میرا اپنا پرسنل اوپینین لیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر انڈونیشیا تک بھی رضامند ہے تو پاکستان کو بھی اپنا ہاتھ اس میں بڑھانا چاہیے. فلسطین میں امن کے مقام کے لیے اگر پاکستانی فوج کی جانے سے فلسطین میں کنسٹرکشن ہوتی ہے، سیکیورٹی بہتر ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، تو پاکستان کی افواج کو ضرور غزہ میں جانا چاہیے. اچھا، یہ سب کچھ جو ہوگا ظاہری بات ہے، ایک طرف غزہ کی ریکنسٹرکشن ہے، دوسری طرف یہ اتھارٹی کو چلانے کا معاملہ ہوگا اس حکومت کا، تو اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ فائنینسنگ کا جو اگریمنٹ ابھی تک ہے صاحب وہ یہ کہ عرب دنیا کے ممالک بالخصوص سعودی عرب، قطر اور UAE سب سے زیادہ فائنینسنگ پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد امریکہ اور یورپ کی طرف سے بالخصوص ملٹی لیٹرل اداروں کی طرف سے اور UN کی طرف سے فائنینسنگ کی جائے گی. اور یہ فائنینسنگ کا پلان جو ہے یہ میں بتاتا چلوں کہ صرف فلسطین اور غزہ کے اوپر فوکس نہیں ہے، یہی پلان شام اور لیبنان کی طرف بھی بنایا جا رہا ہے. تو یہ کمپریہنسو اکنامک روڈ میپ ہے ریجن کے لیے، تاکہ وہاں ریکنسٹرکشن ہو جنگ بندی کے بعد، صرف غزہ میں نہیں، شام کے اندر بھی، لبنان کے اندر بھی، عراق میں بہت کام آلریڈی ہو رہا ہے، تاکہ ان معاشروں کو اور ان ممالک کو سٹیبلائز رکھا جائے. اور اسٹیبلائزیشن میں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ ترکی، امریکہ اور یورپین یونین بھی اور ملٹی لیٹرل ادارے بھی اس میں فائنینسنگ دیں گے. اچھا، یہ تو غزہ اور فلسطین کا معاملہ ہو گیا، تو لبنان کے ساتھ آگے جا کے کیسا رہے گا معاملہ، کیونکہ ادھر تو ابھی بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں؟ جی، تو لبنان میں جو مین پروسیس تھا وہ یہ کہ جس طرح ہم نے حماس کی بات کی، اسی طرح حزب اللہ کی ڈس آرممنٹ ہو، اور حزب اللہ کو ایز اے پولیٹیکل اینٹیٹی وداؤٹ ویپنز اگر اس نے سیاست کرنی ہے تو اس کی اجازت دی جائے، لیکن ملیٹنسی کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس پہ لیبنیز آرمی نے بہت کام کیا ہے انٹرنیشنل قوتوں کے ساتھ مل کے، بالخصوص عرب دنیا کے ممالک کی سپورٹ لے کر. تو وہ کام جاری ہے. وہاں الیکشن بھی ہونے ہیں، اس الیکشن کے بعد حکومت کس طرح آگے بڑھتی ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ لیبنان میں جو سیاست ہے وہ کافی پولرائزڈ ہے ایک طریقے سے، اور کافی کولیشن پالیٹکس وہاں ہوتی ہے، تو یو نیور نو کہ کیا ہوگا. لیکن اگین لیبنان کے اندر بھی یہی گول ہے کہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں بالخصوص حزب اللہ، اس کا سپیس ایلیمنیٹ کیا جائے، اس کے بعد ریکنسٹرکشن کی جائے، ایک نارمل سیاست کی طرف آگے بڑھا جائے. اور اس میں اگر فائنینشیل سپورٹ لیبنان کو ضرورت ہے فائنینشیل سپورٹ کی، تو بالخصوص عرب دنیا اور انٹرنیشنل ادارے لیبنان کی آلریڈی فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس تھیوری میں کتنا وزن ہے کہ احمد شرح کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے یا اپنے مستقبل کے عزائم کے لیے اسرائیل شام کی تقسیم پہ کام کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کنسپریسی تھیوری ہے صاحب، کیونکہ یہاں پر جتنی بھی میری لوگوں سے بات ہوئی جو انکلوڈنگ اسرائیل کی سیاست اور اسٹریٹجی کو مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کا تو یہی بلیف ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ شام سٹیبل رہے. کیونکہ اگر شام میں جو ہے وہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو شام جو ہے ایک نیا لیبیا ابھر کے سامنے آئے گا، اور اس لیبیا کے بننے سے اسرائیل، سعودی عرب، باقی دیگر ممالک کے لیے بہت خطرات بن جائیں گے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ترکی، سعودی عربیہ، اسرائیل اور امریکہ، چاروں بڑے ممالک چاہتے ہیں کہ الشرح کی حکومت سٹیبلائز ہو. وہاں وہ ریکنسٹرکشن کی بھی بات کر رہے ہیں. ابھی UN پر الشرح آئے ہوئے تھے، تمام بڑے اداروں نے، تمام بڑے لیڈرز نے ان سے ملاقاتیں کی، انویسٹمنٹ کی بات کی، ریفارمز کی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاتھ مروڑ کے نیتنیاہو کو میز پہ لے آئے، اسی طرح وہ نیتنیاہو کو الشرح سے بھی ملاقات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک اگریمنٹ ہو شام اور نئی شام کی گورنمنٹ اور اسرائیل کا. تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ اسرائیل خود بھی سمجھتا ہے اپنے انٹرسٹ میں کہ وہاں ایک نئی حکومت سٹیبل ہو، لیکن اس کے ساتھ سیکیورٹی لیول پہ کس طرح کے تعلقات ہوں گے یہ ابھی ایک جھول موجود ہے اور اس پہ کام چل رہا ہے. لیکن اگین تمام بڑے ممالک انکلوڈنگ اسرائیل، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، چاہتے ہیں کہ شام کے اندر سٹیبلٹی ہو. شام اور اسرائیل کے معاہدے پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان ہے؟ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور کافی کوشش کی گئی تھی اس وقت جب نیتنیاہو یہاں آئے ہوئے تھے امریکہ، اور الشرح بھی تھے، کہ ان کی ملاقات کی کروائی جائے.
وہ ملاقات ہو نہیں پائی کیونکہ پورا کا پورا کام ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور اس پہ زیادہ تر کردار امریکہ اور ترکی کر رہے ہیں۔ جس طرح کا ایگریمنٹ ہو گیا حماس کے ساتھ، کیا ہے حزب اللہ کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک حزب اللہ کے ساتھ ارینجمنٹ اس وقت ہوگی جب لبنان کی حکومت اپنا ایک دکھائے گی کہ انہوں نے کام کرنا تھا حزب اللہ کی ڈی ملٹرائزیشن کا، وہ ہو چکا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ حماس جیسی اگریمنٹ ہوگی، لیکن ایک اگریمنٹ ایسی ہوگی میں سمجھتا ہوں جہاں جو حزب اللہ کے لوگ ملیٹنسی کو چھوڑ کے نارمل سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ ابھی بہت جلد ہے کہنا کہ وہ کب ہوگا، لیکن اگین جیسے میں نے کہا لبنان میں الیکشنز بھی ہونے ہیں، تو شاید اس مرحلے میں یا اس مرحلے کے بعد آپ کو اس طرح کا ایک روڈ میپ نظر آئے۔ اور یمن کے حوثیوں کے ساتھ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ آئی تھنک اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ حوثیوں کا ہی ہے، اور انہوں نے کیپیسٹی دکھائی ہے اپنی کہ وہ کس طرح اٹیکس کر سکتے ہیں، کس طرح بمباری کے باوجود سروائیو کر سکتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ پورے کے پورے خطے کے لیے انکلوڈنگ سعودی عرب کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ ابھی تک جو ہے وہ اس کا سلوشن کسی کے پاس ہے نہیں بیانڈ ملٹری اور کینیٹک فورس، لیکن ابھی فوکس تمام جو ہے وہ غزہ، لبنان، شام پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں میں پروگریس نظر آنے لگا تو ہو سکتا ہے کہ یمن کے اندر بھی آپ کچھ مثبت اقدام ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ لیکن یمن کا زیادہ تر انحصار ایران پہ تھا، تو ایران اور اسرائیل کے تعلقات کا مستقبل آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ آئی تھنک وہ ٹینشن رہے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے مہینوں سالوں کے اندر ہم ایسا کوئی بریک تھرو دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل کی ٹینشن بہت کم ہو گئی ہے۔ حوثیوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کی ریلیشن شپ جس طرح بہتری کی طرف گئی ہے، اگر اسی طرح بہتر ہوتی رہی تو یہ مسئلہ شاید کسی حد تک حل ہو جائے، کیونکہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ سعودیز اور ایرانینز کا رہا ہے یمن کے متعلق۔ تو اگین دیکھنا یہ ہوگا، اور ابھی جب پاکستان کی اگریمنٹ بھی ہوئی تو یو این پر ایرانی صدر نے اس کا کہا کہ وہ پازیٹیولی دیکھتے ہیں پاکستان سعودی عرب کی اگریمنٹ کو۔ ایران کے بہتر تعلقات سعودی عرب سے بھی ہوئے ہیں، ترکی سے بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران ایک پریگمیٹک فورن پالیسی اپنائے گا تو اگین سعودی عرب کے ساتھ مل کے شاید یمن کا مسئلہ جو ہے وہ کسی حد تک حل ہو جائے۔ ناظرین، کئی اہم اور معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے ممتاز دانشور جناب عزیر یونس صاحب۔ عزیر صاحب، آپ نے ذکر کیا پاکستان اور سعودی عرب کے فیکٹ کا، تو مڈل ایسٹ میں اس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے باقی مڈل ایسٹ میں؟ آئی تھنک پازیٹیولی دیکھا گیا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، کیونکہ پاکستان کا اگر آپ کو میرے سے زیادہ معلوم ہے صافی صاحب کہ ایک ہسٹورک کردار رہا ہے، چاہے وہ اردن کے ساتھ ہو، چاہے وہ شام کے ساتھ ہو، چاہے وہ سعودی عرب اور عراق کے ساتھ ہو۔ تو یہ جو بھارت کے ساتھ ابھی جنگ ہوئی اس پہ تھوڑا سا واپس ری اسیس کیا گیا ہے پاکستان کے افواج کو، بالخصوص پاکستان کی ایئر فورس کو اور اس کی کیپیسٹی کو۔ اور دیکھیں آج کی دنیا میں تمام جنگیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یوکرین، رشیا، آذربائیجان، آرمینیا سے لے کے ایران، اسرائیل اور پاکستان، بھارت تک، کہ اپنے آسمانوں کا دفاع کرنا سب سے ضروری کام ہے۔ جب آپ آسمان کا دفاع نہیں کر سکتے تو پورا کا پورا ملک جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ ایران میں بھی ہوتا ہوا دیکھا۔ تو جب پاکستان نے اپنا دفاع کیا تو ایک ریکیلیبریشن ہوئی ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں کہ صحیح ہے پاکستان کے بہت مسائل ہیں، لیکن پاکستان ابھی بھی ایک قوت رکھتا ہے اور خطے میں ایک بہت بڑی ملٹری قوت ہے اور کیپیسٹی بہت زیادہ ہے۔ تو مشرق وسطیٰ میں دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان ہسٹوریکلی بھی پازیٹیو کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اگر آنے والے سالوں میں اور پازیٹیو کردار ایز اے ریزلٹ آف دس اگریمنٹ کرے گا تو وہ اسے بہتر طور پہ دیکھتے ہیں فرام جارڈن کی طرف سے بھی۔ سعودی عرب آف کورس انہوں نے تو اگریمنٹ سائن کیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے ممالک جن میں بحرین اور کویت ہیں وہ بھی اسے مثبت طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، امریکہ کا آگے جا کے اس ٹاسک کے بعد نیکسٹ ٹاسک کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ آئی تھنک مشرق وسطیٰ کی بات کر رہے ہیں یا بین الاقوامی طور پہ؟ آپ بین الاقوامی طور پر؟ بین الاقوامی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد فوکس واپس یوکرین کی طرف جائے گا۔
اور یوکرین اور رشیا کی جنگ بندی کے لیے صدر بہت کوشش کر چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد اور زیادہ کوشش کریں گے، اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے ساوی صاحب۔ امریکہ جو ہے اس وقت اس ایڈمنسٹریشن کے اندر بڑا کلیئر فوکس ہے ان کا کہ مشرق وسطی اور یورپ کے اندر امن لا کے فوکس جو ہے وہ چین کی طرف رکھا جائے، اور چین کے ساتھ بھی جو کمپٹیشن ہے اسے ایک محدود لیول پر ایسٹ ایشیا میں ایسٹ ایشیا میں رکھا جائے، ایز اپوز ٹو ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا، نارتھ ایسٹ ایشیا ایٹسٹرا۔ تو کوشش یہ ہے کہ اگر روس کے ساتھ جنگ بندی ہوتی ہے تو روس کا جو ریلیشن شپ ہے چین کے ساتھ، وہ ایک کلائنٹ اسٹیٹ بن چکے ہیں بیسکلی چین کے، تو تھوڑا سا روس کو بھی یورپ کی طرف لایا جائے امن قائم ہونے کے بعد، اور اس کے بعد چین پہ تھوڑا زیادہ فوکس کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس اگر یہ سکسیزفلی آگے بڑھتا ہے تو صدر ٹرمپ ایک بار پھر کوشش کریں گے پوٹن کے ساتھ کسی طرح کا معاہدہ کرنے کی۔ اور چین کے ساتھ ان کا کیا کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ دونوں سگنل انہوں نے دیے، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میں دورہ بھی کروں گا، دوسری طرف ٹیرف 100% کر دیے۔ جی، اب وہ کل بڑی سرپرائزنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پہلے تو پریپریشن چل رہی تھی کہ ان کی ملاقات ہوگی شی جن پنگ سے، اور کل انہوں نے پوسٹ کر کے کہہ دیا کہ 100% اور ٹیرف لگے گا، اور یہ جو چین نے ایکسپورٹ کنٹرولز لگائے ہیں اس کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے اور گمبھیر ہو گئے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ابھی بھی ان کی کوشش یہ ہے صدر ٹرمپ کی کہ چین کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک رولز آف دا گیم طے کیے جائیں۔ اب اگین وہ ہو پاتے ہیں یا نہیں، اب ایک سوالیہ نشان ہے اس پر، لیکن جہاں تک تھوڑی میری کل گفتگو ہوئی تھی لوگوں سے جو چین پہ گہری نظر رکھتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے آنے والے ہفتے میں 2 ہفتے میں اکتوبر کے اینڈ سے پہلے دونوں سائڈز تھوڑا سا بیک ٹریک کریں گی اپنے ایکسپورٹ کنٹرولز اور ٹیرف کے معاملات پر، اور شاید ملاقات پھر بھی ہو جائے۔ یو نیور نو ود ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو جیسے یاد ہے کہ پہلی دفعہ وہ صدر بنے تھے تو وہ کہتے تھے نارتھ کوریا پہ بمباری کر دوں گا، اور اس کے تھوڑے دنوں بعد کم جونگ ان سے انہوں نے ملاقات کر لی، تو ان کا سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ تو کل انہوں نے جو بات کی ہے شاید وہ ایک طرح سے دھمکی ہے، اور غالباً شاید وہ پھر بھی شی جن پنگ سے ملاقات کریں اکتوبر کے اینڈ میں۔ اچھا جی، باگرام ایئر بیس کی واپسی میں امریکہ واقعی انٹرسٹڈ ہے یا کہ صرف ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے؟ آئی تھنک ابھی تک شوشہ ہے، اور وہ شوشہ اس لیے صافی صاحب کہ اگین امریکہ کے انٹرسٹس ہیں افغانستان میں، بالخصوص IS خراسان اور جو دیگر دہشت گرد گروہ ہیں جو تھریٹن کر رہے ہیں، اٹیکس فوائل بھی کیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا آسٹریا میں ٹیلر سوئفٹ کا کانسرٹ تھا، اس کے تانے بانے IS خراسان افغانستان سے ملتے تھے، ماسکو میں بہت بڑا اٹیک ہوا، وہ بھی یہاں سے پلان ہوا تھا۔ تو امریکہ کا انٹرسٹ تو ہے کاؤنٹر ٹیرر سائٹ پہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی نظر رکھی جائے افغانستان پہ، لیکن یہ شوشہ اس لیے کیونکہ امریکی عوام کسی بھی موڈ میں نہیں ہے ایسے ایڈونچر میں جہاں امریکی فوجی کسی نئی جگہ جا کے ایک نیا بیس بنائیں اور پھر وہاں پہ لڑائی کریں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ میرے خیال میں اسے لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے لوگ اب طالبان سے ویسے ہی ظالم خلیلزاد بھی ابھی گئے تھے ہاسٹیجز کی رہائی کی بات کرنے کے لیے، بات چیت جاری ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اینی ٹائم سون بگرام پہ کوئی ایسا آپریشن ہوگا جہاں امریکی فوج جا کے بگرام پہ واپس اپنا قبضہ جو ہے وہ قائم کرے گی۔ اچھا، یہ پاکستان پہ جو امریکہ کی مہربانی ہے تو یہ اس کے بعد بھی جاری رہے گی یا کہ کسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یو ٹرن لینے کے تو ماہر ہیں، لیکن وہ بڑا پریڈکٹیبل یو ٹرن ہوتا ہے۔ ٹرمپ صاحب کا فوکس ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ میرے جو گولز ہیں یا جو مجھے چاہیے وہ چیزیں دے رہے ہیں یا نہیں۔ جب تک آپ وہ دیں گے آپ کے ساتھ دوستی رہے گی، جب انہیں لگے گا کہ آپ ان کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر پورے برس جائیں گے۔ اس وقت پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے بالخصوص مشرق وسطیٰ میں سمجھتا ہوں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم اسے بہت پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں، کنسٹرکٹیولی دیکھ رہے ہیں، اور جب تک یہ کنسٹرکٹیو رول چلے گا پاکستان کے تعلقات بہتر رہیں گے۔ اور اگین پاکستان کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی کو مشرق وسطیٰ کی حد تک بڑی نمبلی مینیج کرے، جو کہ ابھی تک کر رہا ہے، اور جب تک یہ چلے گا میں نہیں سمجھتا کہ تعلقات خرابی کی طرف جائیں گے، کیونکہ اگین جو گول ہے اس ایڈمنسٹریشن کا وہی کہ خطے کے ممالک اپنی سیکیورٹی کا جو برڈن ہے وہ خود اٹھائیں، اور اس سیکیورٹی کا برڈن مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک پاکستان کے بغیر نہیں اٹھا سکتے، تو اس میں پاکستان کا کردار ہے اور مثبت کردار ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا پاکستان یا دیگر ممالک سے
اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا؟ آئی تھنک مطالبہ نہیں کیا جائے گا. ایک روڈ میپ ہے اور خواہش ہے صدر ٹرمپ کی کہ ایبراہم اکارڈ 2.0 ہوں، جس میں سعودی عرب اسرائیل کا جو ہے وہ ریلیشن شپ اپنا ریکگنیشن کے بعد ریلیشن شپ بنائے. لیکن سعودی عرب کی بڑی کلیئر ریڈ لائن ہے، اور اگین پبلکلی بھی ہے، پرائیویٹلی بھی جہاں تک میں سمجھ چکا ہوں ہے، کہ وہ ریکگنیشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک فلسطینی ریاست کا جو ہے وہ ڈھانچہ بن کے ابھر کے سامنے نہیں آئے اور اس ریاست کو اسرائیل ریکگنائز نہیں کرے. تو اگین خواہش ہے صدر ٹرمپ کی، لیکن انہیں بتا دیا گیا ہے کہ جب تک ریاست نہیں بنے گی تب تک سعودی عرب کی اپنی سیاست اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سعودی عرب اس ریڈ لائن پر ہے اور پاکستان کی بھی یہ ریڈ لائن ہے تو ریکگنیشن کا کوئی ایسا سچ پریشر نہیں آئے گا. پہلا پریشر جو آئے گا وہ اسرائیل پہ آئے گا کہ آپ فلسطینی ریاست بنائیں. اچھا، پہلا پریشر اسرائیل پہ آئے گا؟ جی ہاں، یہ میرا ماننا ہے، اور یہ پریشر آپ نے دیکھا UN پر بھی سعودی عرب نے فرانس کے ساتھ مل کے پورا پروسیس چلایا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کے ابہامات جو ہے یہ مزید بڑھ جائیں گے یا کہ نہیں، اس میں کچھ کلیئرٹیز آ جائیں گی؟ آئی تھنک نیئر ٹرم میں شاید کلیئرٹی آئے، کیونکہ SOPs طے پائیں گے تو اس پہ رپورٹنگ ہوگی اور ہمیں لگ پتہ جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. میڈیم ٹرم میں آپ مجھے کہیں سال بعد 2 سال بعد کیا ہوگا، تو اگین تاریخ اس بات کی گواہ ہے مشرق وسطیٰ میں کہ مشرق وسطیٰ میں امن کا خواب جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا سہانا لگتا ہے، لیکن وہ کبھی پورا نہیں ہوتا. تو میری تاریخ پڑھنے کے بعد اپروچ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا جائے، زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو خدشات ہیں انہیں ہونا چاہیے ذہن کے اندر، کیونکہ مشرق وسطیٰ کی 100 سے زیادہ سال کی تاریخ ہے کہ ہر امن معاہدہ جب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو حالات اور خراب ہو جاتے ہیں. امید ہے کہ نہ ہوں اس دفعہ، بات چیت آگے بڑھے، معاملات بہتری کی طرف جائیں. لیکن یہ جو خواب ہے یہ بڑا دلچسپ خواب ہوتا ہے، لیکن پھر جب آگے جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ پورا نہیں ہونا تو پھر حالات بھی اور خراب ہو جاتے ہیں. حالات کے خراب ہونے سے مجھے یاد آیا کہ پاکستان اور انڈیا کے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ دوبارہ اجازت دے گا انڈیا کو اس طرح کی کسی مہم جوئی کا؟ مجھے نہیں لگتا، بلکہ اس ہفتے صدر ٹرمپ نے ایک بڑا لمبا انٹرویو شان ہینیٹی کو، تو اگر آپ دیکھنا چاہیں یوٹیوب پہ تو 13 منٹ کے آس پاس انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک زیادہ بڑی جنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس پہ 100 نہیں 300% کے ٹیرفس لگاؤں گا. تو بڑا ایک کلیئر سگنل ہے صدر ٹرمپ کا تمام دنیا کے ممالک کو، بالخصوص بھارت کو، کہ اگر آپ نے ایک بار پھر جنگ کرنے کی کوشش کی اور اس جنگ کرنے کی کوشش میں آپ نیوکلیئر وار کو رسک کریں گے پاکستان کے ساتھ، تو ابھی تو 50% ہیں، یہ 300% تک ٹیرفس چلے جائیں گے، تو خیال رکھیے گا ذرا. بہت شکریہ عزیر یونس صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.